لیے فقیوں فرسی اور شرح عالموں نے رومی حکومت سے اجازت لے کر اس پر پیرا بٹھایا، موریں لگائیں اور ان کی کوشش تھی کہ یہ سرسی زندہ نہ ہو سکے۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں، پچھلا صحیح بتاؤ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ شاباش، پچھلا صحیح میں یہ یاد دلاتا ہے کہ یسوع مسیح جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ مقصد پورا کیا اور پورا کر کے وہ آرام کر رہے تھے۔ انہوں نے پچھلا صحیح یاد دلاتا ہے قربانیاں تمام ہوئی، کفارہ تمام ہوا، نجات مکمل ہوئی، گناہ کا خاتمہ ہوا اور بنی انسان جو گناہ کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا تھا، جو ہر روز سوچتا تھا اگر مجھ سے اب خطا ہو گئی مجھے ایک برابر دینا پڑے گا اور ایک بچڑا دینا پڑے گا، مجھے قربانی چڑھانی پڑے گی، پھر میں اس گناہ سے بری ہوں گا۔ لیکن خدا کا کلام سکھاتا ہے، خدا کا کلام جب عبرانیوں خط میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بکروں اور بچڑوں کا خون جو تھا وہ نہیں، بلکہ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح جو تھا اس نے اپنا خون بہایا۔ 9 باب کی 25 میں لکھا ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، جس طرح ستار کے پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کے جاتا تھا، ورنہ اپنے آدم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ مٹا دے۔ بلکہ خدا کا کلام سکھاتا ہے، اس کی اگر 10 باب کی پہلی آیت پڑھیں تو لکھا ہے، ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزاری جاتی ہیں پاس آنے والے کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزارنا موقوف نہ ہو جاتا۔ 3 آیت میں لکھا ہے، بلکہ وہ قربانیاں جو سال بے سال گناہ کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام سکھاتا ہے اب جب ان کی معافی ہو گئی تو پھر گناہ کی قربانی نہیں دکھانا چاہتا ہے۔ کیا ہوا؟ جب کیا ہو گیا؟ ان کی معافی ہو گئی، میں لکھا ہے بلکہ اس طرح سے بھی پڑھوں گا، پھر وہ یہ کہتا ہے ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی تو پھر گناہ کی قربانی نہیں لی۔ لیکن ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی بے دینیوں کو یاد نہ کروں گا، جب ان کی معافی ہو گئی تو پھر گناہ کی قربانی نہیں لی۔ وہ دن انہیں یاد دلاتا ہے، آج بھی یاد دلاتا ہے کہ گناہوں کی قربانی ہو گئی۔ خدا ہمارے گناہوں کو یاد نہ کرے گا، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خدا نے اجازت دے دی ہے کہ لوگ گناہ کریں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ کیا کریں، لوگ بت پرستی کریں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خدا کا نام بے فائدہ لیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جس دن کے بارے میں خدا نے کہا ہے یاد کر کے میرے دل کو پاک ماننا، اس میں تو نہ کوئی کام کرنا، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا،
تیرے فاٹکوں کے اندر ہو. لکھا ہے کیونکہ خدا نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اس نے بنایا. لکھا ہے لیکن 7ویں دن خدا نے آرام کیا اور خدا نے یا 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. اس نے یہ بھی نہیں کہہ دیا کہ اب تو اپنے ماں باپ کی بےعزتی کر سکتا ہے. اس نے یہ کہا تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تیرا خدا دیتا ہے دراز ہو. ہاں اس نے اس بات کو قائم رکھا کہ تو خون نہ کرنا. اس نے اس بات کو قائم رکھا کہ تو زنا نہ کرنا. اس نے اس بات کو قائم رکھا کہ تو چوری نہ کرنا. اس نے یہ بھی بات قائم رکھی کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف کوئی جھوٹی گواہی نہ دینا. اس نے اس بات کو بھی تبدیل نہیں کیا کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا اور تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا اور نہ اس کے غلام نہ اس کی لوٹی اور نہ اس کے پیر اور اس کے گدھے کا نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ نہ کرنا. ان میں تبدیلی نہیں ہے. سورج اسی طرح ہی نکلتا ہے اسی طرح ہی غروب ہوتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ حکم جو ضابطوں کے طور پر تھے ان کو یسوع مسیح نے صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا. یہ وہ رسمی شریعت تھی کہ جس میں ہر ایک شخص کو گناہ کے لیے قربانی دینی پڑتی تھی. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ اب سب کچھ بدل گیا ہے وہ غلط فہمی میں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ سبت بھی بدل گیا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے. کیونکہ خدا نے کیا اس دن کو پاک مانا بلکہ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ خدا نے کیا کیا سب کچھ پورا کر کے سبت کو آرام کیا. اور خدا نے کیا سبت کے دن قبر میں ویران کیا. میری تو یہ بات ذہن میں رکھے بات بہت سے لوگ شاید غلط فہمی میں ہیں کہ یسوع مسیح نے شریعت تبدیل کر دیا. یہ کچھ نہیں ہوا. ہاں دنیا کے اندر ایک بڑی قوت ہے اور وہ ابلیس ہے جو آج بھی بڑی طاقت کے ساتھ کام کرتا ہے. میری جو ایک سوال ہے آج کا دن جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے رام کا خاص دن کہلاتا ہے. اس کو کون سا دن کہا گیا ہے؟ مقدس 10 میں لکھا ہے یہ خداوند کا دن ہے. کون سا ہے؟ جو خداوند کا دن ہے خداوند اپنے دن کو نہیں تبدیل کرتا. اور مقدس 10 میں لکھا ہے پطرس کے جزیرہ میں لکھا ہے خداوند کا بندہ روح میں آ گیا روح سے بھر گیا خداوند کے دن میں. اور لکھا 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے. میرے عزیزوں کیونکہ خداوند اس دن کا مالک ہے. متی 12 باب اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی 8 میں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے. ابن آدم سبت کا مالک ہے. اور خدا نے کیا واقعی یہ تبدیلی کر دی؟ اگر ہم خروج 20 باب 8 میں دیکھیں تو ہفتے کا کون سا دن جو ہے وہ سبت ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو یاد کر کے سبت کے دن کو پاک ماننا. اور وہاں لکھا ہے 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے. میں چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ بہت سے لوگ غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں ان غلط فہمیوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. کیا 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے؟ میری لوگ تو غور کریں. بدائے 2 باب 3 آیت میں دیکھیں کہ ہفتہ کا 7واں دن کب بنایا اور کب
سے برکت دی. تو خدا کے کلام نے بڑی صفائی سے لکھا ہے کہ خدا نے جب دنیا کو بنایا اور لکھا ہے جب 6 دن میں ہر کام مکمل ہو چکا تو خدا نے 7واں دن جو تھا اس دن خدا آرام کیا اور خدا نے اس دن کو برکت دی. اور غور کریں یہ دن خدا نے آج نہیں بنایا, جیونے کے بعد نہیں بنایا, یہ دن خدا نے عدن میں بنایا, یہ دن خدا نے بے گناہی کی حالت میں بنایا. جب آدم اور حوا بے گناہ تھے, جب انہیں گناہ میں وجود میں نہیں آیا تھا, جب انہوں نے پھل ابھی نہیں کھایا تھا, اس وقت بنایا تھا. اور میرے لوگ اس وقت خدا نے برکت دی, اس وقت ان کو دکھلایا, اس وقت اس کا حکم دیا. اور یہ کس کے لیے بنایا؟ تو اگر آپ یوحنا 1:3 اور 1:14 اور کلسی 1:16 اور مرکز دوستائی میں دیکھیں تو لکھا ہے سبت آدمی کے لیے بنایا گیا ہے. مرکز دوستائی میں کیا لکھا ہے؟ سبت کس کے لیے بنایا گیا؟ انسان کے لیے بنایا ہے, آدمی کے لیے بنایا ہے. خدا نے تو آرام کیا پر اس نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم بھی کیا کریں, اس دن آرام کریں, اس دن اس کی پاکیزگی کا خیال رکھیں. میرے دلو خدا کے لیے غور کریں. اور جب ہم دیکھتے ہیں چھٹی بات تو یہ کس سے بنایا؟ جب یوحنا کے لیے 1:3 میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا, یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی, کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں. وہ جو دنیا کا خالق ہے, دنیا کا مالک ہے, وہ جو دنیا کو بنانے والا ہے, اسی نے بنایا, اسی نے مقدر ٹھہرایا اور اسی نے برکت دی. اور کلسی میں لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے ہیں. اور میرے بھی دو غور کریں, وہ جو اس دن کو بنانے والا تھا اس نے کیا نمونہ دیا ہمیں. جب ہم لوکا 4:16 میں لکھے ہیں دیکھتے ہیں وہاں بڑی صفائی سے لکھا ہے یسوع مسیح جو تھے ان کا دنیا میں رہتے ہوئے کیا نمونہ تھا. تو کلام میں لکھا ہے اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی اور اپنے دستور کے موافق لکھا ہے سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. اور کرے در بات پر اگر خداوند یسوع مسیح نے کوئی تبدیلی کرنی ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ کبھی خود ایسا نہ کرتا. یسوع مسیح نے خود ہر کام میں پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے, نمونہ دکھایا ہے. اور آپ دیکھیں جس طرح اس نے بپتسمے کا نمونہ دیا, حالانکہ اس کو دینے کی ضرورت نہیں تھی. یوحنا کے پاس آیا, یوحنا نے سے کہا میں تو تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں, میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہے. تو یسوع مسیح نے کہا تو ہونے ہی دے, کیونکہ اس طرح ہمیں ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے. تو میرے اس طرح ہمیں سبت کی پاک مان کر اس کی حرمت کو قائم رکھ کر حکم کی تعمیل کر کے ہمیں ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے. بے شک دنیا میں رہتے ہوئے کیا بہت سے ایسے خیالات ملتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہمیں اس حکم سے یا روگردانی کے بارے میں ہمیں مشورے دیتے ہیں. اب سب یسوع مسیح نے یہ دل کو بدل دیا ہے, لیکن میں اس لیے آج یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے کیا, یسوع مسیح نے گناہوں کو مٹایا, یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی ہے اور یسوع مسیح نے قبر کو خالی کیا ہے, یسوع مسیح نے زندگی کی امید دی ہے, یسوع مسیح نے سبت کو چین نہیں کیا. اور خدا نے کیا کیا ہے, اس نے ہمیں اس کی زندگی کا دستور تھا, اس کی زندگی کا دستور تھا اور وہ اپنے دستور کے موافق ہر سبت کو خدا کے گھر میں آتا اور ہمیں اس نے نمونہ دیا ہے. تو کیا غور کریں
کیا یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کی اس قیامت کے بعد کیا خدا چاہتا ہے کہ ہم پھر بھی اس دن کی تعظیم کریں جن کے پاس خدا کا کلام ہے؟ نکالیں میرے ساتھ۔ اور خدا کے کلام میں متی 24 باب کی 20ویں آیت میں بڑی صفائی سے لکھا ہے، مگر ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، بس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سرد کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ یسوع نے کیا کہا کہ دعا کیا کرو کہ یہ دن جو آرام کا دن ہے اس دن تمہیں بھاگنا نہ پڑے۔ وہ کس بارے میں یسوع کہہ رہا تھا؟ جو یسوع مسیح کی اس دن سے جس دن یسوع مسیح زندہ ہوا تھا 40 سال بعد واقعہ ہونے والا تھا، جب کیا ہوا تھا؟ رومیوں نے کیا کیا تھا؟ یروشلم کی اینٹ چیز مٹا دی تھی، اور اس وقت یسوع مسیح کیونکہ انہوں نے ہیکل کو ناپاک کیا تھا، اور یسوع مسیح اس دن کی بابت کہا تھا کہ کیا؟ کہ دعا کرو۔ کیا کرو؟ دعا کرو کہ یہ دن جو ہے جب تمہیں بھاگنا پڑے تو کیا ہو؟ سبت کا دن نہ ہو۔ اگر یسوع مسیح کیا ہے تبدیلی ہو جاتی تو یسوع مسیح کبھی بھی نہ کہتا۔ یہ تقریباً 23 سال بعد جو تھا یہ خدا کے بندہ نے اس بات کو لکھا۔ میرے لیے آپ دیکھیں کیا سبت چینج ہو گیا؟ کیا جب یسوع مسیح اپنی بادشاہی میں آئے گا اس وقت کوئی اور دن ہوگا؟ میرے ساتھ نکالیں، خدا کا کلام سکھاتا ہے جن کے پاس خدا کا کلام ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 66 باب نکالیں اور اس کی 23ویں آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خدا کا دن کبھی بھی چینج نہیں ہوا۔ انسان کے ذہن چینج ہو گئے ہیں، انسان کے خیالات چینج ہو گئے ہیں، انسان دنیا کو دیکھ کر چینج ہو گیا ہے، انسان جو ہے وہ انسانوں کو دیکھ کر رنگ پکڑ رہا ہے، اور انسان جو ہے خدا کا کلام نہیں چینج ہوا۔ خدا کا کلام بالکل نہیں بدلا۔ یسوع مسیح نے متی سود کا جی بیان اس کے 5 باب کی 17 میں فرمایا اور یہ کہا، یہ نہ سمجھو کہ میں قرآن اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ میں اس لیے سکھا رہا ہوں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ یسوع مسیح تمام ہوا تو دن بھی بدل گیا۔ اس لیے میں سکھا رہا ہوں کہ یہ دن نہیں بدلا۔ تمام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں کا خاتمہ ہوا ہے۔ تمام ہونے کا مطلب عشقیاں تمام ہوئی ہیں۔ تمام ہونے کا مطلب کفارہ تمام ہوا ہے اور نجات کا کام پورا ہوا ہے، اور جس کام کے لیے یسوع مسیح آیا تھا وہ پورا اس نے کیا، لیکن اس نے سبت نہیں بدلا۔ اور جن کے پاس خدا کا کلام ہے یسایہ 66 باب جو ہے نکالیں اس کی 22ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے، ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سفر سے دوسرے تک ہر فرد و بشر عبادت کے لیے میرے دور آئے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، جب نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، اور یہ کب ہوگا؟ جب یسوع مسیح دنیا میں آئے گا، اس کے بعد ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ اس وقت بھی یہ سبت جو خدا کا دن ہے، جو مقدس دن ہے، اس کی بادشاہی میں بھی یہی سبت منایا جائے گا۔ اس لیے میرے دلوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہم کہیں غلطی کر کے کہیں اپنے ذہنوں کو خراب نہ کر لیں میرے دلوں، کیونکہ لکھا ہے ایک سبت سے دوسرے سبت تک ہر فرد و بشر کیا کرے گا؟ اس کی عبادت کے لیے خدا کے دور کیا کرے گا؟ آئے گا۔ تو اس لیے یہ کتنی اچھی بات ہے جو آج سیکھ رہے ہیں میرے دلوں۔ اب میں کیوں کیا ہے
सब्त को मानूं? ये 10वां सवाल है। आज मैं क्यों सब्त को मानूं? निकाले मेरे साथ हज़किय्येल 20 बाब और उसकी 20वीं आयत। तो खुदा का कलाम सिखाता है हमें इसलिए सब्त को मानना है। और खुदा के कलाम में बड़ी सफाई से लिखा है, क्या लिखा है? जी 20वें बाब की 20वीं आयत, और मेरे सब्तों को मुकद्दस जानो क्योंकि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान हो, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। अगर तुम सब्त को मानोगे तो पता चल जाएगा ये मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान है खुदा के लोगों का, और जो खुदा के लोग नहीं हैं उनके दरमियान ये निशान है, पहचान है। आपने देखा होगा कभी किसी पार्टी का जलसा होता है तो आप देखें, अगर जमीयत सलामती होती है उनका अपना झंडा होता है, अगर पीटीआई का होता है उनका अपना झंडा होता है, अगर कोई नून लीग का होता है उनका अपना झंडा होता है, और पूरी वो जितने लोग होते हैं वो क्या है, वो झंडा जब पकड़े होते हैं तो पता चलता है ये किस पार्टी की। तो जय बताया गया है यहाँ कि तुम मेरे शब्दों को मुकद्दस जानो, तो मेरे शब्दों को क्या करो, मुकद्दस जानो। ये पहचान है खुदा के लोगों की, और खुदा के लोग ना होने की पहचान ये। मेरे लोग कई दफा दुनिया में जाते हुए हमें दुनिया से तो नहीं निकल जाना, दुनिया से निकल नहीं जाना, दुनिया में रहना है, दुनिया के लोगों के साथ रहना है, लेकिन लिखा है हमें ईमान चेंज नहीं करना, क्योंकि लिखा है बेईमानों के ना ना जाओ, क्योंकि रोशनी और तारीकी का आपस में कोई मेल जोल नहीं, रोशनी और तारीकी का कोई मेल जोल नहीं। बेशक इस दुनिया में रहते हैं जिस तरह रोशनी और तारीकी आपस में कभी मेल नहीं खाती, इस तरह ईमानदार और बेईमान आगे लिखा है इनका आपस में कोई मेल जोल नहीं है। यहाँ लिखा है ये निशान है खुदा के लोगों का, क्योंकि यूहन्ना 14 बाब के 15 में लिखा है इससे पता चलता है कि ये लोग उसकी उम्मत है, ये लोग उसकी उम्मत है, पहचान है ये। क्योंकि दरख्त अपने पत्तों से नहीं बल्कि फल से पहचाना जाता है। मेरे दिलों आप गौर करेंगे, मैं बता चुका हूँ कि यीशु मसीह की जीवनी के वक्त क्या हुआ था, 70 ईस्वी यीशु की बर्बादी के बाद भी सब्त को पाक मानने का हुक्म जो था ये कायम था। ये वाक़या जीवनी के 40 साल बाद हुआ था। मेरी एक बात और सीखते हैं, सब्त के दिन क्या कहलाता है, तो खुदा का कलाम सिखाता है जिनके पास रूस की किताब उसका 20वां पाठ रहता है तो वहाँ लिखा है बड़ी सफाई से ये मुकद्दस दिन है, और यशायाह 13 में लिखा है ये दिन क्या कह रहा है, निकाले मेरे साथ, और वहाँ आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। जी यशायाह नबी का शिफा उसका चैप्टर 58 और लिखा है उसकी 13 में लिखा है अगर तू सब्त के रोज अपना पाँव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का ताल बनाओ और सब्त को राहत खुदावंद का मुकद्दस और मुअज़्ज़म कहे और उसकी ताज़ीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे। मेरे जो खुदा का कलाम सिखाता है कि खुदा ने कहा है कि याद करके इसको पाक मानना, क्या करके। मेरे दिलों कई काम हम भूलते नहीं, मैं कई बहनों को देखता हूँ अपने जेवर को नहीं भूलती, अपने बच्चों को नहीं भूलती, आटा गूंद रही हो, कोई काम भी कर रही हो, उनका कंप्यूटर अपने बच्चे की तरफ होता है। मैं कई घरों में जाता हूँ दुआ करने के लिए भी, तो कई माएँ बच्चे की तरफ देखते रहते हैं,
ان کا کلام کی طرف دھیان اتنا نہیں ہوتا جتنا اپنے بچے کی طرف ہوتا ہے، وہ یاد ہوتا ہے. تو خدا لکھا ہے یاد کر کے، کیا کر کے سب کچھ بول سکتے ہیں. اپنے خدا کو اور اس کے دل کو نہیں بولنا چاہیے. اپنے خدا کو نہیں بولنا اور اس کے دل کو نہیں بولنا. یہ بات پکی ہے. یہ دل میرے دل کو بھول گئے تو دل کے بنانے والے کو بھول گیا. یہ سیکھی اور ہمیں اس کے ساتھ متعلق ہے. اسی نے اس لیے کہا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے سارے دل سے، ساری جان سے، ساری عقل سے اور ساری طاقت سے کیا کر، پیار کر، محبت رکھ، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے. اگر بھول گئے اس کا مطلب ہے اس سے محبت بھول گئی ہے، اس سے وفاداری بھول گئی ہے، فرما بردار نہیں ہے. تو میری زندگی کتنا اچھا ہے. آج غور کریں کیا سبت کے دن کس قسم کا کام کرنا چاہیے. خدا کا کلام سکھاتا ہے ہفتہ کے 6 دنوں میں ہمیں دنیاوی سارے کام مکمل کر دینے چاہیے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، تیاری کا دن جمعے کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے. کئی لوگ ہفتے کو کپڑے دھوتے ہیں، ہفتے کو استری کرتے ہیں. یہ دن بھی رکھے نہیں. لکھا کلام میں جب یسوع سے صلیب دیا گیا تھا وہ تیاری کا دن تھا. وہ کون سا دن تھا؟ تیاری کا دن تھا. اگر آپ اس دن تیاری کریں گے سبت کے دن، اس کا مطلب آپ کو ایک دن کو بھول گئے. آپ اس دن کو بھول گئے. مکمل کام جو تھے، آپ عورتیں خوشبو مل سکتی تھی اس دن آگے، لیکن نہیں ملی. لکھا ہے سبت کے دن انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا اور ہفتہ کے پہلے دن وہ قبر پر آئے. ہفتہ کے پہلے دن قبر پر آئے. سبت کے دن حکم کے مطابق کیا کیا؟ آرام کیا. یسوع سی قبر کے دن آرام کر رہا تھا اور تمام لوگ سبت کے ماننے والے جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی آرام کر رہے تھے. کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، لیکن تبدیلی نہیں ہے. اور آپ غور کریں، یسوع مسیح جی اٹھا، تیسرے مردوں میں سے جی اٹھا. 40 دن تک دنیا میں رہا، لیکن یسوع مسیح نے 40 دن میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا کہ میں نے دن کو چینج کر دیا. 40 دن خدمت کرتا تھا، کھایا پیا، شاگردوں کے ساتھ رہا، لیکن یسوع مسیح نے ایک جملہ بھی نہیں بولا. بلکہ غور کریں، شاگرد جو تھے، خدا کا کلام سکھاتا ہے وہ کیا، وہ ہمیشہ اس دن کی بات کرتے. اور اس کی میں 2-4 باتیں کروں گا، لیکن غور کریں اس بات پر. اب سبت کب شروع ہوتا ہے؟ اب آپ 23 باب کی 32 آیت دیکھیں تو لکھا ہے وہ ایک شام سے دوسری شام تک، جمعے کی شام سے ہفتے کی شام تک سبت ہوتا ہے. کب؟ جی کون بتائے گا؟ میں نے کیا کہا؟ ایک شام سے دوسری شام تک، جمعے کی شام سے ہفتے کی شام تک. کیونکہ لکھا ہے یسوع مسیح کو جلدی جلدی دفن کر دیا گیا کیونکہ سبت شروع ہونے والا تھا. سبت شروع ہونے والا تھا، اس لیے کیا سبت شروع ہونے سے پہلے ہی اسے قبر میں دفن کر دیا گیا. اور پھر تمام لوگ جو اسے ماننے والے تھے انہوں نے کیا کیا؟ آرام کیا. میرے خدا کا کلام سکھاتا ہے اب کیا کرنا چاہیے. اب یسوع مسیح کی آمد بالکل قریب ہے. اب یسوع مسیح کی آمد بالکل قریب ہے. اور کیا ہم ہر سبت کس بات میں یسوع کی پیروی کریں گے؟ اور یسوع مسیح نے وہی بات جو اس نے اپنے دستور کے موافق وہ سبت کے دن جاتا. اب یسوع مسیح آنے والا ہے. اگر ہم نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا کیا یسوع مسیح خوش ہوگا؟ آپ دیکھیں ہم اس کی دلہن کہلاتے ہیں، اور دلہن کسی شوق کے بیرون پی رہی ہو اور جلسے پی رہی ہو، تاش کھیل رہی ہو، کوئی اور برا کام کر رہی ہو تو کیا خوش ہوگا؟ کیا اس کے ساتھ جو پہچان کا دن ہے وہ چینج کر لیا تو یسوع مسیح خوش ہوگا؟ کیا وہ کہے گا تم میرے لیے؟ اگر ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اس دن کو ہمیشہ مقدس جاننا ہوگا، پاک ماننا ہوگا اور پھر اس کی عبادت کرنی ہوگی. تو خدا کے کلام نے لکھا ہے سبت ہمارے لیے
किस कदर खुशी का दिन बन सकता है। खुदा के कलाम में लिखा है, तू अपनी खुशी के काम ना कर। सब्त दिन अगर तू अपना पाँव रोक रखे और सब्त को राहत खुदा का मुकद्दस और मुअज़्ज़म कहे और उसकी ताज़ीम करे और अपना कारोबार ना करे ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्त बरदा ले, तो क्या होगा? तब तू खुदा में मसरूर होगा और खुदा में तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलेगा। मैं तुझे और लिखा है, मैं तुझे तेरे पाप यकूब की मिरास में से कराऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। और इसमें अगर आप देखना चाहते हैं नेहमिया की याद पढ़ सकते हैं। इनके पास खुदा का कलाम है। देखा कि जो सब्त के दिन हौजों में पाँवों से अंगूर कुचले थे और पूरे लाकर उनको गधों पर लादते थे, और इसी तरह मैं और अंगूर और अंजीर और हर किस्म का बोझ सब्त को यरूशलेम में लाते थे। जिस दिन वो खाने की चीज़ें बेचने लगे, मैंने उनको रोका और वहाँ सूर के लोग भी रहते थे जो मछली और हर तरह का सामान लाकर सब्त के दिन यरूशलेम में यहूदा के लोगों के हाथ बेचते थे। अब मैंने यहूदा के अफराद से झगड़ कर कहा, ये क्या बुरा काम है जो तुम सब्त के दिन की बेहुरमती करते हो? क्या तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा नहीं किया? या तुम्हारा खुदा हम पर हमारे शहर पर सब आफतें नहीं लाया? तो भी तुम सब्त की बेहुरमती करके इस्राएल पर ज्यादा गजब लाते हो। तो जब सब्त